جامعۃ الرشید کا جو نظام تعلیم ہے، جو ٹاپک لے کر ہم بیٹھے ہیں کہ جامعۃ الرشید کا نظام تعلیم آپ کی خدمت میں، تو ایک ماہر تعلیم کی حیثیت سے ایک بڑا طویل تعلیمی بیک گراؤنڈ ہے آپ کا، تو آپ کی نظر میں اس نظام تعلیم کی کیا حیثیت، اہمیت، آپ کی رائے؟ جی، اصل میں پہلے تو یہ جو سمجھتا ہے تعلیم کو، تعلیمی نظام کو، یونیورسٹیز، جامعات اور کلیات، کالجز اور مدرسے، جی اسکولز کے رولز کو، تو وہ یہ جانتا ہے کہ ہسٹوریکلی یہی وہ انسٹرومنٹس ہیں جو کسی معاشرے کو، کسی قوم کو عروج یا زوال بخشتے ہیں. اس کی ٹریجکٹری کیا ہوگی، وہ بنیادی طور پر اس کے تھاٹ پروسیسز کیا ہوں گے، ان کے رجحانات کیا ہوں گے، ان کی پرائرٹیز کیا ہوں گی، ان کی ویلیوز کیا ہوں گی. یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ تعلیمی ادارے سیٹ کرتے ہیں. تو یہ تو بالکل فنڈامنٹل بات ہے. جو بھی ذرا سا تحقیق کرنا چاہتا ہے وہ جا کے ویسٹ کی ہسٹری دیکھ لے، ان کی انلائٹنمنٹ کی ہسٹری دیکھ لے، ہماری ہسٹری دیکھ لے. اس آیت پہ ہی چلا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے انما بعثت معلما، کہ مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا، اور جو ان کے اغراض بتائے گئے بعثت کے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح طور پہ کہا یعلمہم الکتاب والحکمہ. تو یہ تو بنیادی طور پہ تعلیم کا تعارف ہے. اب جب ہم تعلیم کی ضرورت کو دیکھتے ہیں تو اس وقت ہمیں بحیثیت مسلمان کے یہ یقین ہے. ہم ابھی سارے پڑھ رہے ہیں تراویح میں، اس میں جہاں جس سورہ بقرہ کے رکوع کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے نام سکھائے، جس کو ہم تعبیر بھی کرتے ہیں ایک مشاہدے کا علم اور اس طرح کی چیزیں. وہاں پہ اسی رکوع کے آخر میں وحی کا ذکر آ گیا. جی. اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں علوم میں کامیابی کو مضمر رکھا. اب اس وقت دنیا میں چونکہ وہ وحی سے بالکل وہ قطع نظر ہو گئے اور اس کو نظر انداز کر دیا، ادھر جو ہے ساری سائنٹیفک اس پہ اپنی بلڈ کی اور اس کی برکات سے جو محروم ہو گئے، تو رفتہ رفتہ کیا ہوا کہ انسانیت جو ہے نا بڑے بڑے بحران کا شکار ہو. چاہے وہ 2007 کا یا لیٹ 90s کا فائنینشیل کرائسس ہو، چاہے وہ ابھی کا میڈیکل اور ہیلتھ کیئر کرائسس ہو، چاہے وہ ہمارا سائیکولوجیکل کرائسس ہو کہ اتنے خواتین، اتنے مرد انزائٹی، ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں، چاہے وہ سوشولوجیکل کرائسس ہو جس کے اندر جو فیملیز آپس میں وہ ٹوٹ رہی ہیں، معاشرہ جو ہے اس کی ویلیوز تبدیل ہو رہی ہے، لوگ ایک ساتھ اگر کسی دعوت میں بیٹھتے ہیں تو اپنے سیل فونس ہی پہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں. تو ہر طرف ایک بحران اور کرائسس ہے. اور دنیا میں لوگ چلا رہے ہیں، ماہرین جو لیڈرز ہیں وہ چلا رہے ہیں کہ یہ لیڈرشپ کرائسس کیسے حل ہوگا، یہ پولیٹیکل کرائسس کیسے حل ہوگا، یہ اکنامک کرائسس کیسے حل ہوگا، یہ فائنینشیل کرائسس کیسے حل ہوگا، یہ میڈیکل کرائسس، یہ ایتھیکل کرائسس کیسے حل ہوگا، یہ مینجمنٹ کرائسس کیسے حل ہوگا. مزیدار بات یہ ہے کہ مسلمان جو ہیں جن پہ آخری وحی آئی اور جن کے پاس ان سب کے حل موجود تھے، وہ اپنے علوم کو ایک منجمد شکل میں رکھ کے اور اپنی تعلیمی سلسلوں کو جاری رکھتے ہوئے، لیکن اس کو مطلب تھوڑی سی میں جرات کر رہا ہوں، گستاخی کر رہا ہوں کہ اس کی حفاظت یہ سمجھتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا عصری مسائل سے، عصری سوچ و فکر سے اس کا کوئی تعلق ہو جائے اور وہ ڈائلیوٹ ہو جائے اور اس کے اندر کوئی گمراہی نہ پیدا ہو جائے. حالانکہ وہ دین آئے اس لیے تھا کہ 1400 سال بعد بھی جو مسائل آئیں گے اور جو مشکلات آئیں گی اور چیلنجز آئیں گے، ان کا حل بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی حکمتیں، اس کے سلوشنز سارے اسی کے اندر مضمر رکھے ہوئے تھے. اگر میرا نہیں خیال کہ اگر کوئی اس چیز کو یقین رکھتا، اگر یہ سمجھتا ہے کہ 1400 سال پہلے تک کا حضرت عمر کے زمانے تک کا ہی علم تھا یا اس وقت تک کے مسائل کا حل تھا، تو وہ ہم اس کا ایمان بھی مکمل ہوگا. اگر ہم یہ مانتے ہیں تو یہ سوچنا پڑے گا. مجھے ایک بات یاد آ رہی کہ جب یہ تحریک چلی بھٹو کے خلاف، تو مفتی زین العابدین رحمہ اللہ جو ہمارے تبلیغ کے بہت بڑے بزرگ تھے، علماء جمع تھے، اور وہ یہی کہتے تھے کہ جی ہمیں حکومت یہ نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہونا چاہیے علیہ الصلوۃ والسلام. تو انہوں نے ایک بات صرف پوچھی علماء سے کہ اگر اس وقت جو ہے نا وہ حکومت یہ کہتی ہے ٹھیک ہے ہم آپ کو سارے اس میں پورا ثوابدید اور اختیارات دیتے ہیں، تو کیا آپ اس وقت اکنامکس میں، اکانومی کے اندر، پولیٹیکل سائڈ پر، آئلی قوانین میں، ہر چیز میں کیا آپ تیاری ہے آپ کی کہ آپ ہر چیز میں رہنمائی پرووائڈ کر سکتے ہیں؟ پھر ہم نے طالبان گورنمنٹ میں بھی یہ تھوڑے سے دیکھیے اشکالات اور چیلنجز کیا پیش آئے. تو جب علماء نے خود، یعنی اب یہ بات سارے لوگوں سے چھپی ہوئی کسی سے نہیں ہے، کہ 80s میں زیادہ سے زیادہ دارالفتہ سے جو پوچھا جاتا تھا فتویٰ، وہ طلاق کا لیا جاتا تھا، وہ زیادہ میں زیادہ جنائز کا لیا جاتا تھا، یا زیادہ میں زیادہ وراثت کی تقسیم کا لیا جاتا تھا. بالکل ایسے. اس کے علاوہ کوئی بات، یعنی زکوٰۃ کا بھی نہیں پوچھا جاتا، کیونکہ زکوٰۃ بھی عمومی طور پہ نہیں دی جا رہی تھی.
اس کو تو دور سے آپ 80s کی میں بات کر رہا ہوں، اسلامک فائنانس کا سود کے احکام تو کسی کے ذہن میں بھی نہیں تھا. یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پہ بڑا کرم فرمایا کہ ایک طرف دارالعلوم جیسے، جامعۃ الرشید جیسے، دوسرے جیسے ادارے جنہوں نے اس میں پیش رفت کی اور عوام کا رجحان ہوا اور انہوں نے سوالات کرنے پوچھے، استفتاء شروع ہوا تو فتویٰ شروع ہوا. اور اب جو ہے جزیات مجھے یاد ہے لمز میں مجھے ہر سال یہ ایک کرانا پڑتا تھا ایک پروگرام ACF کا جو بیچ ہوتا ہے اس کی گریجویشن پہ کہ حلال کریئرز ان فائنانس. ورنہ 80s یا 90s کے IBA میں بھی یہ بات نہیں تھی جو 2000 کے لمز میں یہ چیز آ گئی تھی اور IBA میں بھی چیز آ گئی، سیف بن گیا سب کچھ. بالکل. تو اس میں جو جامعہ نے ایک کردار ادا کیا وہ ایک قائد کا تھا، ایک امام کا تھا، اور وہ یہ تھا کہ بنیادی طور پہ ایک جو بہت بڑا ایک تصور تھا، بلکہ ایک سمجھے ایک عقیدہ سمجھا جاتا تھا کہ جی اگر طالب علم وہ عصری علوم پڑھے گا درس نظامی کے علوم کے ساتھ تو اس کی رجحانات میں اور اس کی صلاحیتوں میں کمی آ جائے گی اور وہ بہتر طور پہ عالم نہیں بن سکے گا. تو اس جو ایک ڈیلیما تھا، ایک مائنڈ سیٹ تھا، اس کو جامعہ نے بریک کیا ماشاءاللہ. اور اس کی عملی طور پہ باقی لوگوں نے تو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ بہت سارے لوگ عملی طور پہ ایسے ہی کر رہے تھے، لیکن سسٹم کے طور پہ جامعہ نے اس کو پائنیئر کیا. بالکل. اور اس کی وجہ سے پھر ہم نے ایک چھوٹے سے دور کے اندر جو اس کے اثرات دیکھے تو وہ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے جامعہ کے گریجویٹس نے وہ سول سروس سے لے کے، بیوروکریسی سے لے کے، بزنس سے لے کے، فائنینشیل سیکٹر سے لے کے، سروسز سے لے کے ہر جگہ بریک ان کیا. بالکل. میری بڑی خواہش ہوتی تھی کہ یہ جو مستشرقین ہیں انہوں نے ہمارے دینی نیریٹوز کو یونیورسٹی لیول پہ ہائی جیک کیا ہوا ہے. صحیح. ان کا رسوخ نہیں ہوتا. اس میں اکثر جو ایکسپرٹس ہیں اسلام کے وہ جیوز ہیں، یہودی ہیں. بالکل. اور ان کا جو ہوتا ہی مقصد جو ہوتا ہے جس پہ ان کی بلڈ ہوتی ہے وہ یہ کہ کجی تلاش کرنا دین کے اندر اور ایسی طرف لے جانا کانورسیشنز کو جہاں پہ اسلام کی، ایمان کی اس کو کم کر سکیں، اس کو ڈیل کر سکیں، اس کے اعتراضات نکال سکیں. وہی اگر حصہ، وہی کانورسیشن ہمارے رسوخ والے علماء کے ہاتھ میں آ جائے، جب ان کی انگریزی اس لیول کی ہو، ان کی ریسرچ میتھڈس پہ ان کو فل گرپ ہو، گراسپ ہو، اور وہ کانورسیشنز اب ہائی جیک کر لیں تو وہ بالکل گیم چینج ہو جائے گا. اسلام کی نمائندگی صرف مدارس میں نہیں بلکہ یونیورسٹیز میں بھی، اور اسلامک اسٹڈیز کے اصول الدین کے جتنے ڈپارٹمنٹ ہیں، میگل میں، ڈیوک میں، ساری جگہ پہ وہ ایسے علماء کر رہے ہیں جن کی بنیاد بھی ہے اور ساتھ ساتھ اس بنیاد کے اوپر جو انہوں نے پوری عمارت کھڑی کی ہے جو وہ فکری سلامتی کے ساتھ قائم ہے. جی. تو اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہمارے علماء کو وہ انٹیگریٹ کیا جائے. تو یہ ایک بہت بڑا کسی حد تک کچھ سٹوریز مل رہی ہیں جامعہ کے گریجویٹس کی، کچھ اور گریجویٹس کی، لیکن اس کو اگلے ہدف کے طور پہ ہمیں لینا ہے. لیکن جو ایک ٹیبو ایک بریک ہوا ہے، جو ایک بہت بڑا جو ایک ذہن میں ایک بڑا بیریئر تھا وہ بریک ہوا ہے، وہ اس میں جامعہ ہی ہے جس نے اسٹینڈ لیا ہے بہت مخالفت کے باوجود، اور اب اس کے ثمرات ہم عملی طور پہ دیکھ رہے ہیں.